العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی لولاک لما خلقت الافلاق وقال فی مقام آخر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد مل کے صلوات پڑھیے محمد سامعین گرامی قدر قابل سعادت احترام مومنین و مومنات، سب سے پہلے تمام اہالیان اسلام کی خدمت میں بالعموم اور اہالیان ایمان و ولایت کی خدمت میں بالخصوص صادقین کے ولادت با سعادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک دعا ہے خداوند متعال ان صادقین کی سیرت طیبہ پڑھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس طرح کے پروگراموں کو مزید اجاگر کرنے، مزید انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے حوالے سے جتنے مومنین اور مومنات نے دام دل میں قدم سکن تعاون فرمایا، بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس مولودین مسعودین کے صدقہ میں جتنے مومنین اور مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، جو عزیزان بے روزگار ہیں پروردگار انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اس صدقے ہستیوں کے صدقے میں، جن کے صدقے میں یہ کائنات قائم ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات جو ہے موجود ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، پروردگار حاضر مومن کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے، پروردگار مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت نصرت فرمائے، بلا تفریق مذہب و ملت تمام برادران کو مل کے اپنے حبیب کا ذکر منانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال اس پرآشوب دور میں دین مبین اور اس دین برحق پہ پروردگار ثابت قدمی عطا فرمائے۔ خداوند متعال وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے محمد والا دوستو، چونکہ انتہائی مختصر سا وقت ہے، بہرحال کوشش کروں گا کہ اپنے محافظ ضمیر اپنی معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ خالق اکبر کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اتنی نعمتیں اس پروردگار نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان اللہ نے عطا کی کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ نعمتوں کی عطا کرنے والی ذات خود ارشاد فرما رہی ہے کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کر سکو۔ انسان کی زندگی کا خاتمہ ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر آپ ہم تنہائی میں بیٹھیں، خلوت میں بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو یہ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ آفتاب و ماہتاب بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ صحرا و جنگل بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے،
یا والدین بھی اللہ کی نعمت ہے، یا صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، یا رزق بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان ذرا دور نہ جائے، اپنے قریب آ کے دیکھے تو یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کہاں تک انسان گنے، کہاں تک انسان شمار کرے؟ اسی وجہ سے کریم اللہ نے سورہ مبارکہ رحمان میں ایک آیت کا بار بار تکرار کر کے اپنے بندوں کو جو ہے متوجہ کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ کی کروڑہا اربہا نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور پروردگار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نعمتیں گن نہیں سکتے، میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام تمہارے بس میں ہے، تمہاری قدرت میں ہے، کیا کہ میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں۔ جی میری نعمتیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام جو تمہارے پاس میں ہے کہ میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہو، اور یہ بھی لطف الہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر یہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی قدر آپ متوجہ ہو گئے کہ کروڑہا اربہا نعمتیں اس ذات پروردگار نے عطا کی ہیں، اور ہر نعمت ایک نعمت سے بڑی ہے، لیکن یاد رکھیے کائنات کی جتنی نعمتیں بھی ہیں وہ سب چھوٹی ہیں، کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام جو ہے ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور ذات مصطفیٰ کے بارے میں اتنی بڑی نعمت تو ہے کہ خالق کائنات نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات ہی نہ بناتا۔ اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات ہی نہ بناتا۔ تو میرے عزیزان گرامی قدر پھر پتہ چل گیا یہ زمین ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آسمان ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آفتاب و مہتاب ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ والدین ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ اولاد ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ رزق ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ صحت ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ جوانی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ زندگی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس نبی کے صدقے میں کائنات کو زندگی ملتی ہو وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو حیات ملتی ہے، جس نبی کے صدقے میں کائنات کو زندگی ملتی ہے، وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اور یاد رکھے گا عزیزان گرامی لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ کائنات میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ اور اضافے کا جملہ کر دوں، پوری کائنات میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ زندگی میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ رزق میرے نبی کے صدقے میں ہے، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ ان نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے، رسالت بھی ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب تک ان انبیاء نے میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا ہے انہیں رسالتیں ملی نہیں ملی ہیں، انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ تو جو میرے نبی کے صدقے میں، توجہ کیجئے گا، جب تک جو ہے وہ اقرار نہ کریں میرے نبی کے صدقے میں ملنے والے نبیوں کو نبوت نہیں ملتی ہے، رسالت نہیں ملتی ہے۔ جب نبیوں کو نبی کے حوالے سے، توجہ جی، جب تک اقرار نہ کریں نبوتیں نہیں ملتی ہیں، ان گستاخان نبی کو جنت کیسے مل سکتی؟ یہ پھر ان گستاخان نبی کو جو ہے یہ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات بھی بنی ہو
تو کائنات میں جنت ہے یا نہیں ہے نا؟ پھر کائنات بھی تو کائنات میں یہ جنت ہے نا، تو جنت بھی میرے نبی کے صدقے میں ہے جی۔ میرے نبی کا مقام تو بلند ہے۔ ذرا اور جو ہے اگر آپ کے ذہن متوجہ ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، میں انشاءاللہ میلاد پڑھوں گا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ یہ دونوں بڑا جنت کے سردار ہیں۔ یہاں تک حدیث کو روک دیا جاتا ہے، حدیث کے جملے آگے بھی ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے جی، کہ حسن حسین یہ جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو اب جنت کی سرداری نہ آپ نے دی ہے نہ میں نے دی ہے، جنت کی سرداری ملی ہے پیغمبر سے۔ حسن حسین کو جو سرداری مل رہی ہے پیغمبر کی زبان سے مل رہی ہے نا، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب مجھے آپ جواب دیں، تو جنت میں جو بھی جائے گا وہ رعایا بنے گا، اور آسان کروں، جو بھی جنت میں جائے گا کیا بنے گا؟ رعایا بنے گا۔ حسن حسین ان کے سردار بنیں گے۔ رعایا جتنی بھی بڑی ہو جائے سردار جیسی نہیں ہوتی، تھکے نہیں جی، رعایا جتنی بھی بڑی ہو جائے سردار جیسی نہیں ہوتی ہے، سردار کا تقابل نہیں کر سکتی ہے، سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنیں گے۔ اب میرے تمام برادر تشریف فرمائیں، سب سے میرا سوال ہے، کیا حضرت آدم جنت میں جائیں گے؟ جی، ابراہیم جی بھی جنت میں جائیں گے، جناب موسیٰ بھی جائیں گے، صحابہ بھی جائیں گے، تابعین بھی جائیں گے، تبع تابعین بھی جائیں گے، شہداء بھی جائیں گے، صالحین بھی جائیں گے۔ تو جو جائے گا وہ رعایا بنے گا۔ نہیں آپ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں جو بھی جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنیں گے۔ تو میرے میلاد بنانے والوں مجھے کہنے دیجئے کہ رعایا جتنی بھی بلند ہو جائے وہ سردار جیسی نہیں ہوتی ہے، سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرا آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی جنت میں جا کے حسن و حسین کی رعایا بن کے، جب یہ حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی عرب کا بدو جاہل ان کے باپ علی کی برابری کیسے کر؟ جی توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ کون تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے کیا کیا؟ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا ہے۔ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، میری خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ اپنی جو ہے پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق کیا ہے۔ جی اب جو ہے خاموش دوستوں سے جملہ کہتا چلوں، اللہ فرما رہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا جی، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں چاہتا تھا میری معرفت ہو جائے، میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر وسیلہ بنانا شرک ہے، اگر وسیلہ بنانا شرک ہے، اگر وسیلہ بنانا کفر ہے تو پہلے اللہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ اللہ اپنی معرفت کا وسیلہ، اپنی پہچان کا وسیلہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، جب اللہ اپنی معرفت کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے، جب یہ شرک نہیں ہے، جب یہ کفر نہیں ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنی نمازوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اسی محمد کو وسیلہ بنا لیں۔ شرک کیسے بن جاتا ہے؟ کفر کیسے بن جاتا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، فخلقتک یا محمد، اے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق کیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کروڑہا اربہا نعمتیں عطا کی ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام
ذات مصطفیٰ ہے جی۔ اچھا ابھی میں نے وہ آیت پڑھی نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، نعمتیں اور بڑھا دیتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا کفران کرو گے پھر میں نعمتیں واپس لے لیتا ہوں جی۔ نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو میں نعمتیں واپس لے لیتا ہوں۔ اب کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے میرے نبی کی ذات، تو جنہوں نے نبی کا شکریہ ادا نہیں کیا اللہ نے انہیں نبی جیسا دیا بھی نہیں ہے۔ نہیں یا تھک گئے یا جملہ نہیں سمجھ سکے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جیسی نعمت کا حافظ شکریہ ادا نہیں کیا اللہ نے انہیں مصطفیٰ جیسی نعمت دوبارہ دی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا اگر میرے نبی کا شکریہ ادا کرو گے تو میں علی جیسا دوں گا، اگر علی کا شکریہ کرو گے ادا کرو گے میں حسن دے دوں گا، حسین کا شکریہ ادا کرو گے جی میں زین العابدین دے دوں، زین العابدین کا شکریہ ادا کرو، محمد باقر دے دوں گا، محمد باقر جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرو، جعفر صادق دے دوں گا، جعفر صادق کا شکریہ ادا کرو، موسیٰ کاظم دے دوں گا، موسیٰ کاظم کا شکریہ ادا کرو، علی رضا دے دوں گا، علی رضا کا شکریہ ادا کرو، محمد تقی دے دوں گا، محمد تقی کا شکریہ ادا کرو، علی نقی دے دوں گا، علی نقی کا شکریہ ادا کرو، حسن عسکری دے دوں گا، حسن عسکری کا شکریہ ادا کرو، میں نعمتوں کو قائم کر دوں گا۔ جی توجہ فرما رہے میرے عزیز، تو اللہ نے کروڑہا اربہا نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بندہ مجھے قرآن مجید میں دکھا دے کہ اللہ نے کسی نعمت کو جتلایا ہو جی، کسی آیت میں خالق اکبر نے نعمت دے کے جتلایا ہو، میں نے تمہیں صحت عطا کی ہے، میں نے جوانی عطا کی ہے، میں نے والدین عطا کی ہے، میں نے اولاد عطا کی ہے جی، میں نے رزق عطا کیا۔ توجہ ہے دوستو، اللہ نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ قرآن مجید میں بھٹی صاحب جتلا کے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے مومنوں میرا کتنا بڑا کرم ہے، میری کتنی بڑی نعمت ہے، میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا کیا جی، میری کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا ہے، محمد عربی جیسا نبی عطا کیا ہے۔ اور پڑھیے تاریخ اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ اسلام پڑھے، اس میں لکھا ہے ہر نبی دعا مانگتا گیا، بھٹی صاحب ہر نبی دعا مانگتا گیا پروردگار مجھے امت محمدیہ میں اٹھانا جی، امت محمدیہ میں جو ہے مجھے اٹھانا، لیکن کتنا بڑا کرم ہے تم نے مانگا بھی نہیں، تم نے کچھ خرچ بھی نہیں کیا، اللہ نے بغیر مانگے امت مصطفیٰ میں بھیج دیا ہے جی۔ یہ تھوڑا احسان ہے اس پروردگار کا، اللہ نے بغیر مانگے بغیر خرچ کیے امت مصطفیٰ میں بھیجا۔ اور مکتب اہل بیت کا طالب علم مات بیری ریکارڈ اور یہ پڑھیے تاریخ اسلام، جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء، توجہ رکھیے گا جی، تمام انبیاء ایک طرف کھڑے ہوں گے اور میرا نبی ایک طرف ہوگا اور میرے نبی کی امت جو ہے میرے نبی کے پیچھے ہوگی، تمام انبیاء کہیں گے پروردگار الگ نہیں، ہمیں بھی امت مصطفیٰ میں جی۔ پھر کہہ رہا کیا تمہارا جو ہے مقام و مرتبہ ہے، تو کہہ دوں یہ صف میں آدم کھڑے ہوں گے، اس صف میں آپ بھی کھڑے ہوں گے، جس صف میں جناب ابراہیم کھڑے ہوں گے اس صف میں آپ بھی ہوں گے، جس صف میں جناب نوح کھڑے ہوں گے اس صف میں آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا ہے، محمد عربی جیسا نبی عطا کیا ہے۔ اور دیکھیے گا جس معاشرے میں ہمارے نبی تشریف لائے جہاں کفر تھا، شرک تھا، ضلالت تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی، بچیوں کو زندہ
درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے نجس معاشرے میں توجہ رکھیے گا، ایسے غلیظ ترین معاشرے میں اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا معاشرہ اس قابل تھا؟ یہاں شرک تھا، کفر تھا، جہالت تھی، ضلالت تھی، گمراہی تھی۔ میں نے اس نجس معاشرے میں ابو طیب و ابو طاہر نبی بھیجا ہے۔ جی ابو طیب و ابو طاہر نبی بھیجا ہے، اور فرمایا کہ میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی وہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہاں، اور کچھ لوگ آئے تھے نا میرے نبی کی خدمت میں اور آگے کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا جی؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں جی، اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ کے محب ہیں۔ جب انہوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ نے فوراً آیت بھیج دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرا حبیبی نے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو سب سے پہلے میرے محمد کی اتباع کرو۔ جی سب سے پہلے میرے محمد کی پیروی کرو، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، یعنی تم محب تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، ٹھیک ہے۔ جب میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی پیروی کرو گے، اللہ نے جواب میں کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب نتیجے میں یہ ہوگا پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جی پہلے تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، جی جب میرے نبی کی پیروی کرو گے، میرے نبی کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک، صرف اتنا نہیں، آگے بھی کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور یاد رکھنا دوستان گرامی، کل اللہ نے میرے نبی کو وہ مقام عطا کیا ہے، کائنات میں کسی نبی کو بھی وہ مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے معراج صرف میرے نبی کو عطا کی ہے، کسی نبی کو اللہ نے معراج عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف خاصہ ہے، میرے نبی کا خاصہ ہے، میرے نبی کی فضیلت ہے کہ معراج اب صرف ہمارے نبی کو نصیب ہوا، کسی نبی کو اللہ نے معراج نہیں عطا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور معراج کے لیے علماء کہتے ہیں جبریل آیا اور میرے نبی سے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے جی اب جو ہے میرے نبی چلے، ٹھیک، کہاں پہنچے؟ سارے قرات کو، سارے جو ہے حجابات کو، سارے سرادقات کو میرے نبی نے جو ہے کراس کیا جی۔ آسمان اول آیا، میرے نبی نے آسمان اول کراس کیا، پھر دوسرا آسمان آیا، اسے بھی کراس کیا جی۔ اب کہاں میں گنوں اور کہاں تک آپ سنیں گے، سارے نبی جو ہے، میرا نبی جو ہے یہ سارے حجابات، سارے قرات، سارے آسمان جو ہے میرا نبی کراس کر گیا۔ توجہ، ساتواں آسمان بھی میرا نبی کراس کر گیا۔ آگے آیا سدرۃ المنتہا، توجہ، مقام آیا سدرۃ المنتہا جی۔ اب جبریل ساتھ ہے۔ اب ایک جملہ جو ہے تاریخ لکھتے ہیں، جبرائیل کے ذہن میں آیا، میں مصطفیٰ کو لے کے آ رہا ہوں، میں مصطفیٰ کو لے کے آ رہا ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبرائیل رک گیا، جبرائیل رک گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو مجھے لے کے آ رہا تھا تو پھر آگے چل۔ جی ہاں، اگر تو مجھے لے کے آ رہا تھا نا تو پھر رکا کیوں ہے؟ پھر آگے چل جی۔ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ لو دنوت انمولتن لا ترکتو، اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے جی، میرے پر جل جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ فرشتہ یا کون ہے؟ جبرائیل فرشتہ ہے نا، نوری ہے، سید الملائکہ ہے، ہر نبی کے پاس آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، استاد ملائکہ ہے۔ توجہ، اگر میرے نبی جیسا ہوتا آگے نہ چلا جاتا تو پھر مجھے کہنے دیجئے تو، جب جبرائیل جیسا سید الملائکہ نوری فرشتہ، شاید ہی میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والا
یہ میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رک گیا جبرائیل، میرے نبی آگے بڑھے گئے، ٹھیک ہے جی، اب پہنچ گئے کہاں؟ منظر کعبہ قوسین پہ۔ توجہ، اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے جی کہ میرے نبی اکیلے نہیں گئے، نالین سمیت گئے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کو جو ہے لفاظی نہیں ہے، خطابت نہیں، حقیقت ہے کہ میرے نبی نالین سمیت گئے جی۔ جب عرش کی منزل آئی ہے نا، میرے نبی نے نالین اتارنا شروع کی، اندر سے آواز آئی الیہ الیہ یا حبیبی، اے میرے حبیب نالین سمیت آ جا جی، اے میرا حبیب نالین سمیت آ جا۔ تو میرے نبی نے بھائی آپ نے کیا کہا کہ اے پروردگار، جب جناب موسیٰ میرے بھائی جب جو ہے گئے تھے کوہ طور پہ تو تو نے نہیں فرمایا تھا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے اس جب موسیٰ اپنی نالین اتار کے آ، اپنی نالین اتار کے آ، یہ پاک پہاڑ ہے، یہ پاک وادی ہے، اس لیے میں اتار رہا ہوں۔ حجاب میں سے آواز آئی، میرا حبیب وہ موسیٰ تھا، تو میرا حبیب ہے، نالین سمیت آ جا۔ میں نے موسیٰ کو اس لیے کہا تھا کہ میں نے جو ہے کوہ طور کی مٹی جناب موسیٰ کی نالین کو لگا، پاؤں کو لگا کے جناب موسیٰ کو عظمت بخشنا تھی، آج تیری نالین کی مٹی عرش کو لگا کے عرش معلیٰ بنانا ہے جی، عرش معلیٰ بنانا ہے۔ نالین سمیت میرا نبی گیا۔ توجہ، اچھا یہ نالین پہن کے کیوں گئے؟ ذہن میں آ گیا جملہ تو کہتا چلو۔ حالانکہ نالین کہاں پہنا جاتا ہے بھٹی صاحب، بھائی قمر صاحب؟ نالین یعنی جوتے کہاں پہنے جاتے ہیں؟ گرد و غبار سے بچنے کے لیے، نجاست سے بچنے کے لیے، کانٹوں سے بچنے کے لیے۔ ہمارا نبی جس سفر پہ گیا نہ کانٹے تھے جی، ہمارا نبی جس سفر معراج پہ گیا وہاں کانٹے بھی نہیں تھے، وہاں نجاست بھی نہیں تھی، وہاں گندگی نہیں تھی جی۔ پھر نالین پہن کے کیوں گئے؟ ہاں میرے نبی جانتے تھے 14ویں صدی کے لوگ میرے معراج جسمانی کا انکار کریں گے، میرے جسمانی معراج کا انکار کریں گے، تو 14ویں صدی کے مولوی جب تفسیر قرآن لکھیں گے جہاں میرے معراج کا تذکرہ ہوگا وہاں نالین کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، جب جو ہے معراج کا تذکرہ ہوگا وہاں میری نالین کا بھی تذکرہ کریں گے، اور میری یہی نالین ان مولویوں کے سروں پہ پڑے گی اور ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے، اور روح جوتا نہیں پہنتا، جسم جوتا پہنتا ہے جی۔ توجہ ہے، اس وجہ سے میرا نبی جو ہے نالین پہن کے گیا ہے۔ ساری کائنات نیچے رہ گئی، اس سے بلند پہلا آسمان، پہلا بھی نیچے، اس سے بلند دوسرا آسمان، دوسرا بھی نیچے، اس سے بلند تیسرا آسمان، تیسرا بھی نیچے، اس سے بلند چوتھا آسمان، چوتھا بھی نیچے، اس سے بلند پانچواں آسمان، پانچواں بھی نیچے، اس سے بلند چھٹا آسمان، چھٹا بھی نیچے، اس سے بلند ساتواں آسمان، ساتواں بھی نیچے، اس سے بلند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، اس سے بلند عرش معلیٰ، عرش معلیٰ بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کی نالین مبارک جی، اس سے بلند میرے نبی کی نالین مبارک۔ اگر آپ تھکے نہیں ہو تو اب نالین بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کے پاؤں مبارک جی، اب پاؤں بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کے جو ہے یہ ران مبارک، اب جو ہے ران بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کا شکم مبارک، شکم بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کا سینہ مبارک، سینہ بھی نیچے، اس سے بلند میرے نبی کے شان مبارک۔ کیا کہنا ان کا، ان کندھوں میں کبھی علی بلند ہوتا ہے، کبھی حسنین بلند۔
تو یہ میرے نبی کو اللہ نے معراج جیسی سعادت عطا کی، یہ کسی اور نبی کو نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کا بٹ سب سایہ نہیں بنایا، تاریخ اسلام گواہ ہے، اللہ نے ہمارے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ دو وجہ لکھی ہیں علماء نے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے میرے نبی کا سایہ کیوں نہیں؟ اس لیے سایہ جس کا سایہ ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے۔ سایہ جس کا بھی سایہ ہوتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے۔ میرا سایہ میرے جیسا ہوگا، آپ کا سایہ آپ جیسا ہوگا، آپ کا سایہ آپ جیسا ہوگا۔ اگر نبی کا بھی سایہ ہوتا تو نبی جیسا ہوتا۔ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا سایہ بھی کہے میں نبی جیسا۔ ہائے ہائے، بات بھی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ سایہ بھی کہے کہ میں مصطفیٰ جیسا۔ تو پھر دوستو، جب سایہ نبی جیسا نہیں، ہم سایہ نبی جیسا۔ جی ایک وجہ یہ لکھی ہے جی کہ میرے نبی کا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا، توجہ۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سایہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ آگے کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب سورج جو ہے سر سے ڈھلتا ہے سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آگے ہو نبی کا سایہ ہوتا تو آگے ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نبی کے آگے نہیں کھڑا ہونا۔ نہیں پتہ اللہ کرے کس کس کو بات میری سمجھ آئے گی۔ اے ایمان والو نبی کے آگے مت کھڑا ہونا، نبی کے آگے مت کھڑا ہونا، نبی کے آگے مت کھڑا ہونا۔ نبی کے آگے آیا نہیں ایمان گیا نہیں۔ پہنچ گئے؟ جو نبی کے آگے آیا نہیں ایمان گیا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو نبی کے آگے مت کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ جی اب میرے نبی کا سایہ ہوتا تو جب سورج طلوع ہوتا تو نبی کا سایہ پیچھے ہوتا۔ جب میرے نبی چل رہے ہوتے تو میرے پیچھے صحابہ بھی چل رہے ہوتے۔ نہ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ ان کے قدم نبی کے سائے پہ آئے۔ جی اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا جی کہ لوگوں کے قدم جو ہیں میرے نبی کے سائے پہ آئے۔ جو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے سائے کسی کے قدم نبی کے سائے پہ آ جائیں، وہی اللہ کہتا ہے اے میرا نبی فتح مکہ یہ کعبہ ہے، اپنے کندھوں پہ علی کو سوار جی اپنے کندھوں پہ علی کو سوار کر لے۔ تو جو نبی کے آگے آیا نہیں ایمان گیا نہیں۔ جی ایک کتاب ہے معراج النبوہ، ہمارے برادران اہل سنت کے عظیم جید عالم دین ہے، معتبر عالم دین علامہ الہی بخش، ٹھیک ہے، کشمیری بازار لاہور میں خطیب ہے، ان کی کتاب ہے معراج النبوہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ تشریف لے گئے چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اللہ نے تمام انبیاء کو میرے نبی کے ارد گرد جمع کر دیا۔ تمام انبیاء کو میرے نبی کے ارد گرد جمع کر دیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذن الملک و اذن الاقام، ایک فرشتے نے آذان کہی، ایک فرشتے نے اقامت کہی۔ اب یہ سارے سوچ رہے تھے نماز کون پڑھائے گا، توجہ رہے، اب یہ سارے سوچ رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ فآخذ بیدہ جبرائیل تقدم یا محمد، جبرائیل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، بلند کر کے کہا آپ آگے بڑھیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور کون نماز پڑھا سکتا جی آپ کے ہوتے ہوئے اور کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ اب میرے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی، میرا نبی ہے امام الانبیاء جی۔ اب جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، علامہ الہی بخش ظہیر یہ واقعہ لکھنے کے بعد نیچے نوٹ میں کہتے ہیں میرے اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کا جبرائیل ہاتھ بلند کر کے دکھائے، میرے اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کا
جبرائیل ہاتھ بلند کر کے دکھائے۔ میں نے کہا مولانا تو نے سچ کہا ہے، اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کا جبرائیل ہاتھ بلند کر کے دکھائے؟ پھر اس علی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کا وہی محمد ہاتھ بلند کر کے، ہاں جس کا وہ وہی مصطفیٰ ہاتھ بلند کر کے دکھائے۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا بس عزیزان گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ ابھی میرے نبی نے بھٹ صاحب اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے کافر میرے نبی کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو پہلے صادق بھی منوا لیا، امین بھی منوا لیا۔ جی صداقت کا تعلق ہے زبان سے، امانت کا تعلق ہے کردار سے۔ ہائے ہائے ہائے، بات کی بات سمجھ آ گئی؟ تو میرے نبی نے اپنا کردار بھی منوا لیا، اپنی زبان کو بھی منوا لیا کہ میں صادق ہوں۔ میرے نبی نے آزمانے کے لیے کہا، سارے کفار کو اکٹھا کیا اور کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا مان جاؤ گے؟ کہا ہاں اے محمد ابن عبداللہ مان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ توجہ رہے جو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم مان جائیں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی نے پھر آزمانے کے لیے کہا اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، فرض کریں وہ لشکر نہ آ رہا ہو تو پھر توجہ، اگر وہ لشکر نہ ہو پھر روایت کے الفاظ بڑی دا ان کفار مکہ نے، ان مشرکین مکہ نے کہا ہم یہی سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تو جھوٹ نہیں بولتا۔ جی ہم یہی سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، چندھیا گئی ہیں، لیکن تو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے نبی کا سچا اتنا ہے جی، اور میرے نبی کی زبان پہ ہمیں آبسن اعتبار اتنا ہے۔ میرے نبی نے کہا اللہ ہے، ہمیں دکھایا نہیں۔ اللہ کرے جملہ سمجھ آ جائے۔ میرے نبی نے کہا اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمیں دکھایا نہیں، ہم نے مان لیا مصطفیٰ نے کہا ہے۔ مصطفیٰ سچا اتنا ہے، ہمیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا نا، لیکن ہمیں اللہ دکھایا نہیں، پھر بھی مان لیا۔ نبی کی زبان پہ اعتبار ہے۔ میرے نبی نے کہا جنت ہے، دکھائی نہیں، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ نبی کی زبان سچی ہے، نبی کی زبان پہ اعتبار ہے۔ میرے نبی نے کہا ملائکہ ہیں، ہم نے مان لیا، دیکھے نہیں۔ میرے نبی نے کہا حوریں ہیں، ہم نے مان لیا کہ جی نبی نے کہا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا نبی جو ہے زبان سے کہہ رہا ہے، دکھا نہیں رہا۔ میرے نبی سے زبان سے کہہ رہا ہے، دکھا نہیں رہا، وہ تو مانتے ہو، اور نبی جو ہے وہ زبان سے کہہ بھی رہا ہے من گن تو مورا دکھا جی، زبان سے کہہ بھی رہا ہے اور ہاتھ بلند کر کے دکھا بھی رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، کیونکہ وقت جو ہے میرا ختم ہو گیا ہے۔